بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دروازہ کھلا تو اندر گلاب کی پتیاں بکھری ہوئی تھیں اور آنگن کے بیچوں بیچ رکھا صوفہ سفید چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ نئی نویلی دلہن کی آمد کی پوری تیاری تھی، پر جیسے ہی میں نے اندر قدم رکھا میرے پیچھے سے کسی نے دھیرے سے کہا، جوتے باہر اتارے جاتے ہیں، گاؤں کی عادتیں یہاں مت لانا۔ آواز ساس کی تھی، جن کی نظریں مجھ پر تھیں مگر لبوں پر رسمی مسکراہٹ بھی نہیں تھی۔ میرا دل دھڑک اٹھا۔ یہ وہ پہلا لمحہ تھا جس نے میرے دل میں سسرال کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہی انجانی سی خاموشی بھر دی۔ ماں نے کہا تھا کہ سسرال گھر نہیں ہوتا، امتحان ہوتا ہے، اور شاید وہی امتحان آج میرے در پر کھڑا تھا۔ سونیا میری نند آگے بڑھی اور میرے ہاتھ سے بیگ لے لیا۔ بھابھی اندر آ جائیں، امی ذرا تھکی ہوئی ہیں اس لیے۔ لہجہ نرم تھا مگر نظر ماپنے والی تھی۔ چند لمحوں بعد ہم سب ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ میری ساس نے پہلی بات کی جو میرے دل میں زہر کی طرح گھل گئی۔ گاؤں کی لڑکیاں اب شہزادے نہیں پاتی، قسمت والی ہو تم جو عاطف جیسے پڑھے لکھے لڑکے سے بیاہی گئی ہو۔ میں نے نظریں جھکا لی۔ یہ بات سچ بھی تھی اور طنز بھی۔ عاطف میرے برابر بیٹھا تھا مگر جیسے وہ بھی کچھ کہنا چاہتا تھا اور کچھ چھپا رہا تھا۔ ہم نے شادی سے پہلے چند ملاقاتیں کی تھی، سب کچھ جلدی میں طے ہوا تھا۔ میں نے اس سے اپنے نصیب کا فیصلہ مان لیا۔ وہ نرم لہجے میں بات کرتا تھا اور ماں کے سامنے مکمل خاموش ہو جاتا تھا۔ پہلی رات آئی تو کمرے کی دیواروں نے میرا خیر مقدم سناٹے سے کیا۔ عاطف اندر آیا، تھکا تھکا سا، مسکرایا اور بولا، کل میری فلائٹ ہے، دبئی واپسی، کچھ مہینے میں بلوا لوں گا انشاءاللہ۔ میرے ہاتھ کانپ گئے۔ شادی کے دوسرے دن ہی پردیس؟ اتنی جلدی؟ میرے لبوں سے بے ساختہ نکلا، جی، کمپنی میں نئی پوزیشن ملی ہے، جانا ضروری ہے۔ وہ بات کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ اس نے میری پیشانی پر ایک بوسہ دیا اور کہا، اپنا خیال رکھنا، امی سخت ہے مگر دل کی بری نہیں۔ صبح ہوتے ہی وہ روانہ ہو گیا اور میرے کمرے میں جیسے دھوپ کی کرن بھی ادھوری رہ گئی۔ سونیا دروازے پر کھڑی تھی۔ امی نے ناشتہ تیار کرنے کا کہا، یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ دن گزرتے گئے، ہر دن ایک نئی آزمائش لے کر آتا۔ ساس کبھی میرے کپڑوں پر اعتراض کرتی، کبھی میرے لہجے پر، مگر میں خاموش رہتی، کیونکہ ماں نے سکھایا تھا کہ نئے گھر میں بہو بولتی کم ہے، سہتی زیادہ ہے۔ ایک دن سہ پہر کے وقت میں نے دیکھا کہ ساس اور سونیا صحن میں بیٹھ کر ہنس رہی ہیں۔ میں نے سوچا شاید کچھ دنوں میں بھی ان کا حصہ بن جاؤں گی۔ چائے لے کر ان کے پاس پہنچی تو ساس نے میری طرف دیکھے بغیر سونیا سے کہا، بیٹی، بعض لڑکیاں شکل سے بھولی لگتی ہیں مگر اصل میں بڑی چالاک ہوتی ہیں۔ سونیا نے ہنستے ہوئے کہا، امی، وہ تو آپ سے بھی اچھی بننے کی کوشش کرتی ہیں، بس دیکھتے جائیں۔ میری آنکھیں نم ہو گئی، پر میں نے نظریں جھکائیں اور چپ چاپ کچن کی طرف واپس آ گئی۔ رات کے کھانے پر سب بیٹھے تو عاطف کی ویڈیو کال آئی۔ ساس نے خوشی سے فون اٹھایا مگر اگلے لمحے ہی مجھے دیکھ کر کہا، بیٹا، تمہارے ابو کو بھی ایسی ہی بہو ملی تھی، بس اتنی خدمت کی کہ خیر تم خوش تو ہو۔ عاطف نے ہنستے ہوئے کہا، امی سب ٹھیک ہے نا؟ سب خیر ہے بیٹا، بس فاطمہ ذرا لاپرواہ ہے، ابھی سیکھ جائے گی۔ میرے لب سلے ہوئے تھے، میں صرف پلیٹ میں چمچ چلاتی رہی۔ عاطف نے ایک بار میری طرف دیکھا اور پھر فون بند ہو گیا۔ اس رات میں چھت پر جا کر آسمان کو دیکھتی رہی۔ وہی ستارے تھے جو گاؤں کی راتوں میں میرے ہمراز تھے، پر یہاں ان کی چمک جیسے مان پڑ گئی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ سے کہا، یا رب، یہ سفر بہت طویل ہے، اگر تو ساتھ ہو تو سب سہ لوں گی۔ کچھ دنوں بعد جب عاطف کی روانگی کے بعد گھر کا ماحول میرے لیے مزید اجنبی ہونے لگا، تب میں نے محسوس کیا کہ اس گھر کی دیواروں میں صرف خاموشی نہیں، سازشیں بھی چھپی ہیں۔ صبح کا وقت تھا، سورج کھڑکیوں سے دھیرے دھیرے اندر اتر رہا تھا۔ میں نے کچن میں ناشتہ بنانے کی کوشش کی تو فریج میں دودھ کم تھا۔ ساس سے اجازت مانگی کہ باہر سے منگوا لوں تو وہ زیر لب بولی، گاؤں میں تو شاید بغیر دودھ کے بھی دن نکل جاتا ہو، یہاں ہر چیز حساب سے چلتی ہے۔ میں خاموش رہی، چپ رہنا میرا ہنر بنتا جا رہا تھا۔ اسی دن دوپہر کو سونیا میرے کمرے میں آئی، ہاتھ میں ایک پلیٹ تھی جس میں 2 پراٹھے اور آملیٹ رکھا تھا۔ امی کہتی ہیں بھوک میں خدمت نہیں ہوتی، یہ لے لو، لیکن خبردار امی کو بتانا مت، نہیں تو مجھے بھی سننا پڑے گا۔ میں نے حیرت سے دیکھا، ساس خود تو کھانے سے روکتی تھی، پھر یہ چھپ کر کھانا، اور وہ بھی میری خدمت۔ کچھ عجیب سا لگا،
پر بھوک بھی کوئی کم طاقتور جذبہ نہیں ہوتا۔ میں نے پلیٹ لے لی مگر سونیا جاتے جاتے کہہ گئی، ویسے بھابھی، آپ جیسے خاموش لوگ اکثر شکایتوں میں بہت تیز نکلتے ہیں۔ امی کو لگا آپ ناشکری ہو رہی ہیں، دھیان رکھنا۔ میرے دل میں جیسے کسی نے کچھ نوک دیا ہو۔ ابھی تو میں نے ایک لفظ بھی نہیں کہا، پھر یہ الزام کیسا؟ ناشکری؟ اگلے دن شام میں جب میں کپڑے طے کر رہی تھی، اچانک ساس نے بلند آواز میں کہا، سونیا، میرا چاندی کا کڑا کہاں گیا؟ وہ جو میں نے عاطف کی شادی میں پہنا تھا۔ سونیا کمرے میں دوڑتی ہوئی آئی۔ امی، میں نے تو نہیں دیکھا، کہیں فاطمہ کے کمرے میں تو نہیں؟ میرے ہاتھ سے کپڑے چھوٹ گئے۔ میں نے چونک کر دیکھا، سونیا کی نظریں مجھ پر جمی تھی۔ نہیں، وہ میرے پاس نہیں ہے۔ میری آواز تھرا گئی۔ میں مزید کچھ بولنے ہی والی تھی کہ سونیا نے تیزی سے میرے تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالا اور پھر زور سے چلائی، امی، یہاں دیکھیں، یہ رہا آپ کا کڑا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میرے ہاتھوں کی کپکپاہٹ نے میرے بے گناہ ہونے کی گواہی دی، مگر کسی نے سنی نہیں۔ مجھے تو خود سمجھ نہ آیا کہ وہ کڑا وہاں کیسے پہنچا۔ میں نے نہیں رکھا، میں قسم کھاتی ہوں۔ میری آواز رند گئی۔ قسم؟ ساس نے تندی انداز میں کہا، چوروں کے پاس ہمیشہ جھوٹی قسمیں ہوتی ہیں۔ اسی لمحے سونیا نے کہا، امی، عاطف بھائی کو فون کریں، اسے سب بتانا چاہیے۔ فون ملا لیا گیا، ویڈیو کال تھی۔ عاطف نے جیسے ہی چہرہ دکھایا، اس کے چہرے پر تھکن اور مسکراہٹ ایک ساتھ تھی۔ امی، سب خیریت؟ بیٹا، تمہاری بیوی بڑی تیز نکلی، ہمارا کڑا چرا کر اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیا تھا، بس وقت پر پکڑی گئی۔ عاطف نے کہہ کا لگایا، امی، آپ بھی نہ، کچھ دن میں ہی چور بنا دیا، تمہیں ہنسی آ رہی ہے؟ میں بے ساختہ بول پڑی۔ کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ میں نے چوری کی ہے؟ عاطف کے چہرے پر سنجیدگی ابھری، مگر اس نے نظریں چرائیں اور بولا، فاطمہ، اگر امی کہہ رہی ہیں تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا، تم شاید بھول گئی ہوگی۔ میرے اندر کچھ ٹوٹ گیا، جیسے کسی نے میرے وجود سے میرا یقین چھین لیا ہو۔ میں کچھ نہیں بھولی، لیکن شاید تم وہ فاطمہ بھول گئے ہو جو تمہارے اعتماد کے قابل تھی۔ میں نے فون کا رخ بدل دیا اور چلتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس رات میں نے کچھ نہیں کھایا، میرے ہاتھ کانپتے رہے، دل جلتا رہا۔ کمرے کی دیواروں پر میرا سایہ بھی شرمندہ لگنے لگا تھا۔ کمرے میں بیٹھ کر میں نے ماں کی ایک بات یاد کی، بیٹی، جب سب تمہیں غلط سمجھنے لگے تو اپنے اللہ کو یاد کرنا، وہی سچ کو ظاہر کرے گا۔ میں نے مصلی بچھایا، وضو کیا اور سجدے میں گر گئی۔ آنسو بہتے گئے، الفاظ رک گئے، صرف دل کی دھڑکن گواہی دیتی رہی کہ میں بے قصور ہوں۔ میں نے پہلی بار اپنے رب سے کوئی دعا نہیں مانگی، صرف اتنا کہا، یا اللہ، مجھے ان آنکھوں کی نظر میں عزت دے دی جنہوں نے مجھے شک کی نظر سے دیکھا ہے۔ یہ وہ رات تھی جب بھوک سے زیادہ میرے ضمیر کو اس الزام نے جلایا تھا، اور وہ خاموشی جو میں نے پہلی سیڑھی پر اوڑھی تھی اب زخم بن کر میرے وجود میں اتر چکی تھی۔ گھر میں وہ واقعہ جیسے دفن کر دیا گیا تھا، مگر اس کی راکھ ہر کونے میں بکھری محسوس ہوتی تھی۔ چاندی کا کڑا، الزام اور عاطف کا ہنستے ہوئے یقین کر لینا، یہ سب کچھ میرے اندر ایک ایسی دیوار بنا چکا تھا جس کے پیچھے اب میں تھی، اکیلی، خاموش اور بے آسرا۔ دوسرے دن صبح جب میں کچن میں گئی تو فریج خالی تھا۔ ناشتہ بنانے کے برتن تو تھے، مگر سبزیاں، دودھ، حتیٰ کہ چائے کی پتی تک غائب تھی۔ سونیا برآمدے میں بیٹھی تھی، موبائل میں مصروف، ساس صحن میں کسی کپڑے کو دھوپ میں پھیلا رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا، امی، آج ناشتہ؟ انہوں نے میری طرف دیکھے بغیر کہا، جب گھر کی عزت نہ رہے تو بھوک خود شرم سے مر جاتی ہے۔ سونیا نے فوراً کہا، امی کو بھی اب افسوس ہے کہ تمہیں کھانے دیتی رہی۔ میں خاموش کھڑی رہی، الفاظ میرے گلے میں اٹک گئے۔ کچھ کہتی تو شکایت بنتی، چپ رہتی تو الزام۔ اسی دن دوپہر کو جب گھر کے سب افراد اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، میں کمرے میں آئی اور دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی۔ ایک پل کو لگا جیسے میں نے خود کو دنیا سے الگ کر دیا ہو۔ بھوک اب جسم کو نہیں، روح کو کاٹ رہی تھی۔ پانی کا گھونٹ تک نہ ملا۔ آنکھیں بار بار دروازے کی طرف جاتی، مگر کسی کو پرواہ نہیں تھی۔ شام کے سائے بڑھنے لگے، سورج ڈھلنے لگا، پر میری حالت جوں کی توں تھی۔ کھانسی آنے لگی، ہونٹ خشک ہوئے، گلا جلتا محسوس ہوا۔ نیچے سونیا اور ساس کی سرگوشیاں سنائی دے رہی تھی۔ امی، دروازہ بند کر لیا اس نے، خود کو شہزادی سمجھنے لگی ہے۔
سبق سکھانا ضروری ہے سونیا، جب تک بھوکی رہے گی غرور نکل جائے گا۔ میں دروازے کے پیچھے بیٹھ کر یہ سن رہی تھی۔ میرا دل چاہا کہ چیخ کر کہوں، میں غرور نہیں، عزت مانگ رہی ہوں، مگر آواز جیسے گلے میں دب گئی۔ رات ہو چکی تھی، کمرے میں اندھیرا اور دل میں خوف پھیل رہا تھا۔ پیاس حلق میں سوئی بن کر چبھنے لگی۔ میں نے پانی کی بوتل کی تلاش میں الماری کھولی، پر کچھ نہ ملا۔ سونیا کو دروازے پر سے جاتے ہوئے دیکھا۔ ہاتھ میں پانی کی بوتل تھی مگر وہ رکے بغیر گزر گئی۔ میں فرش پر بیٹھ گئی، سر گھٹنوں میں چھپا لیا۔ نہ آنکھوں میں آنسو بچے تھے نہ لبوں پر شکوہ۔ دل صرف ایک بات دوہرا رہا تھا، یا اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ اچانک میری سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں، کمزوری سے سر چکرانے لگا اور میرے ہونٹوں پر ایک خراش سی محسوس ہوئی۔ ہاتھ کپ کپانے لگے۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی مگر دنیا گھومنے لگی۔ کچھ لمحے بعد میں فرش پر گر گئی۔ دروازے کے اس پار ہنسی کی آوازیں تھیں اور اس طرف میں جو بے ہوشی میں جا چکی تھی۔ پتہ نہیں کتنے وقت بعد میری آنکھ کھلی اور روشنی کی کرن کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ آنکھوں کے آگے دھند اور دماغ جیسے بوجھ سے بھرا ہوا تھا۔ پیٹ میں اینٹھن، حلق میں درد اور جسم جیسے کسی نے چوس کر رکھ دیا ہو۔ دروازہ تب بھی بند تھا۔ میں نے خود کو گھسیٹ کر پانی کی بوتل تک پہنچانے کی کوشش کی مگر ہاتھ خالی رہے۔ تھک کر دوبارہ فرش پر گر گئی۔ زبان سے بے ساختہ نکلا، یا رب کیا یہ میرے لیے امتحان ہے یا سزا؟ اسی لمحے کچھ قدموں کی آواز آئی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، پھر سونیا کی آواز۔ امی کہتی ہیں کہ دروازہ مت کھولنا جب تک معافی نہ مانگے۔ میرے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، وہ تلخ مسکراہٹ جو صرف مظلوم ہنستا ہے جب ظلم کا معیار بے حس ہو جائے۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس آنکھیں بند کر کے دل میں سورہ کوثر پڑھنی شروع کر دی۔ یہی آیت تھی جس میں رب نے فرمایا تھا، ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا کی۔ میری حالت کمزور تھی مگر دل اب مضبوط ہونے لگا تھا۔ وہ رات میری زندگی کا سب سے لمبا روزہ تھی، جس میں افطار کا وقت نہ آیا مگر صبر کا ثواب بے حد تھا۔ مجھے علم نہ تھا کہ کل کی صبح میرے لیے کیسا فیصلہ لے کر آئے گی، پر اتنا یقین ضرور تھا کہ رب نے اگر امتحان لیا ہے تو اس کا انصاف بھی قریب ہے۔ اور اس اندھیرے کمرے میں فرش پر پڑی میں ایک نیا عزم لے کر نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ رب کی پناہ میں، خاموشی کے حالے میں۔ رات کا آخری پہر تھا، کمرے میں مکمل اندھیرا تھا لیکن میری آنکھیں جاگ رہی تھیں۔ کمرے میں تنہا بیٹھے میں نے خود کو اٹھایا، لڑکھڑاتے قدموں سے وضو کیا۔ پانی کا ایک قطرہ بھی نصیب نہ تھا۔ سو تمیم کیا، مصلی بچھایا اور اس پر وہ بوجھ رکھا جو 3 دن سے سینے پر تھا۔ میں سجدے میں گری، آنکھوں سے آنسوں کی قطار جاری تھی لیکن زبان پر صرف ایک جملہ تھا، یا رب تو میرا حال جانتا ہے، انصاف کر دے۔ میرا سجدہ ایک التجا بن چکا تھا۔ میری خاموشی ایک صدا میں بدل چکی تھی، ایسی صدا جو کسی انسان کے نہیں خالق کائنات کے دربار تک پہنچ رہی ہو۔ اب میں نے انسانوں سے امید چھوڑ دی تھی، وہ جو میرے قریب تھے میرے خلاف تھے، لیکن میں جانتی تھی ایک در ایسا بھی ہے جو بند نہیں ہوتا۔ اسی سجدے میں میرا دل جیسے ٹوٹ کر خالی ہو چکا تھا، اور وہی لمحہ تھا جب اچانک باہر سے ایک دل دہلا دینے والی چیخ گونجی، بھابھی دروازہ کھولو، ماں جی مر رہی ہیں۔ سونیا کی چیخ میں ایسا خوف تھا جو جھوٹا نہیں ہو سکتا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن رک گئی۔ میں نے گھبرا کر دروازے کی طرف دیکھا اور پھر مسلح سمیٹ کر دروازے تک پہنچی۔ اتنے میں سونیا نے خود ہی دروازہ باہر سے کھول دیا تھا۔ فاطمہ جلدی چل، امی کو کچھ ہو گیا ہے، وہ بول نہیں رہی، آنکھیں پلٹ رہی ہیں۔ میں لڑکھڑاتے قدموں سے صحن کی طرف بڑھی، صاف فرش پر گری ہوئی تھی، آنکھیں چھت کی طرف، چہرے پر ہوائیاں اور دونوں ہاتھ سینے پر۔ سانس بے ترتیب تھی اور زبان پر خاموشی کا قفل تھا۔ سونیا کا رونا جاری تھا۔ میں نے لپک کر سانس کا سر اپنی گود میں رکھا، نبض چیک کی، کمزور تھی لیکن زندہ تھی۔ سونیا پانی لاؤ، میں نے زندگی میں پہلی بار اس گھر میں حکم دیا۔ سونیا بھاگتی ہوئی گئی اور جب واپس آئی تو ہاتھ میں پانی تھا۔ میں نے سانس کے لب تر کیے اور ان کے چہرے پر ہاتھ پھیر کر کہا، امی آنکھیں کھولیں، فاطمہ بول رہی ہے۔ میرے لہجے میں وہ نرمی تھی جو شاید انہوں نے کبھی نہ سنی تھی، اور شاید اسی نرمی نے ان کے بند لبوں میں حرکت پیدا کی۔ آنکھیں تھوڑا سا کھلیں اور وہ مجھے دیکھ کر جیسے ایک لمحے کو ٹھٹک گئی۔ میں جانتی تھی وہ مجھے کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔
سونیا نے میری طرف دیکھا، وہ نظر التجا سے بھری ہوئی تھی۔ بھابھی پلیز ماں جی کو بچا لو۔ وہی سونیا جو چند دن پہلے میرے خلاف الزام تراشی کر رہی تھی، آج میرے قدموں میں گری ہوئی التجا کر رہی تھی۔ میرے اندر ایک تڑپ ابھری، وہ تڑپ جو سجدے سے ملی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر کے رب سے کہا، یا اللہ، یہ وہ لمحہ ہے، اب تو ہی گواہ ہے، میں بدلہ نہیں چاہتی، صرف تیرے انصاف کی جھلک چاہیے۔ ساس کی حالت سنبھلتی نہ دیکھ کر ہم نے ڈاکٹر کو بلانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے خود ان کے ہاتھ تھامے رکھے، ان کا چہرہ صاف کیا اور مسلسل سورہ فاتحہ پڑھتی رہی۔ وہ منظر جب وہ میری گود میں نیم بے ہوش تھی اور سونیا میری منت کر رہی تھی، وہ لمحہ میری زندگی کی پہلی فتح تھا۔ لیکن یہ فتح غرور نہیں، عاجزی لے کر آئی تھی۔ عرب کی عدالت خاموش نہیں تھی، وہ بولی اور میرے حق میں بولی، اور جب اس عدالت سے آواز آتی ہے تو دنیا کی ہر عدالت خاموش ہو جاتی ہے۔ میرا سجدہ میری صدا بن چکا تھا، اور آج میری صدا نے دروازے ہلا دیے تھے۔ ڈاکٹر کی رپورٹ آئی تو گھر کی فضا مکمل خاموش ہو چکی تھی۔ سانس کو فالج ہو چکا تھا، دائیں طرف کا پورا جسم مفلوج تھا، اور سب سے اہم ان کی زبان اب ان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ وہ بس دیکھ سکتی تھی، بول نہیں سکتی تھی۔ سونیا کے چہرے پر پہلی بار کچھ گہرائی اتری ہوئی تھی، ان آنکھوں میں جو اکثر طنز کے تیر برسایا کرتی تھیں اب نمی تیر رہی تھی۔ ساس کو بستر پر لٹایا جاتا، ان کے ہاتھ پیر سنبھالنے پڑتے، اور ہر لمحہ کسی نہ کسی کو ان کی مدد میں لگنا ہوتا۔ پھر وہ وقت آیا جب اس نے میری طرف دیکھ کر کہا، بھابھی آپ دیکھ لینا، میں اب امی کو نہیں سنبھال سکتی۔ میں نے کوئی سوال نہیں کیا، نہ اسے کوسا نہ کوئی تانا دیا۔ میں خاموشی سے اٹھی اور ساس کے بستر کے پاس بیٹھ گئی۔ ان کی آنکھوں میں بے بسی تھی، مگر ان آنکھوں نے پہلی بار مجھے ویسا نہیں دیکھا جیسا وہ ہمیشہ دیکھا کرتی تھیں۔ ان نگاہوں میں اب سوال تھا، ندامت تھی، اور شاید ایک بے آواز معافی۔ میں نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، وہ کپ کپاتا ہوا بے جان ہاتھ۔ امی، اب آپ میری ذمہ داری ہیں، جیسے میں آپ کی بہو بنی ویسے آپ میری باں بن گئی ہیں۔ میرے لفظ جیسے کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر سناٹے لے گئے، اور وہ لمحہ، وہ ایک لمحہ جیسے ان کی بند زبان نے آنکھوں سے کچھ کہہ دیا ہو۔ شاید وہ بول نہیں سکتی تھی، پر ان کے آنسو ان کا پہلا اعتراف بنے۔ اسی دن سے میں نے خدمت شروع کی، نہ کسی کے کہنے پر، نہ کسی صلے کی لالچ میں، بس میرے رب نے دل میں ایک نور سا رکھ دیا تھا۔ میں ان کے ہاتھ خود دھوتی، انہیں کپڑے پہناتی، دوا کا وقت یاد رکھتی، اور روز سورہ یاسین ان کے پاس بیٹھ کر پڑھتی۔ ان کے چہرے پر سکون آتا، جیسے وہ خود کو محفوظ محسوس کرنے لگی ہوں۔ ایک دن سونیا چپ چپ کمرے میں آئی اور مجھے ساس کے پاؤں دباتے دیکھ کر رک گئی۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ بھابھی، امی نے کہا تھا تم سہ لوگی، اور تم واقعی سہ گئی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا مگر کچھ نہیں کہا، کیونکہ میرے پاس کہنے کو کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ اب میں فاطمہ نہیں تھی، ایک بیٹی بن چکی تھی جو ماں کی ذمہ داری کر رہی تھی، بغیر شکوے کیے، بغیر پرانی تلخیاں دہرائے۔ کبھی ساس کی آنکھیں جھک جاتی، کبھی میری پلکیں بھیگ جاتی، لیکن درمیان میں کوئی لفظ نہ ہوتا، صرف ایک عجیب سی معافی جو نہ دی گئی نہ مانگی گئی، بس خاموشی میں بانٹ لی گئی۔ صبح کا وقت تھا، میں صحن میں ساس کی دوا تیار کر رہی تھی کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے مہرالنساء خالہ کھڑی تھی، پڑوس کی وہ بزرگ خاتون جو ہر حال میں اپنے چہرے پر مسکراہٹ رکھتی تھی۔ ان کے ہاتھ میں تازہ نان اور دیسی گھی کا ڈبہ تھا۔ بیٹی فاطمہ، تمہارے صبر کی مثال اب محلے بھر میں دی جا رہی ہے، یہ لو، امی کے لیے لائی ہوں، اور تمہارے لیے دعا۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر ان کا شکریہ ادا کیا اور اندر لے آئی۔ وہ بیٹھ گئیں اور کچھ لمحے چپ رہنے کے بعد میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی، بیٹی تم بہت نیک دل نکلی، تم نے تو وہ زخم بھی سہ لیے جو تمہارا قصور نہ تھے۔ میں حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ بات شاید تمہیں کسی نے نہ بتائی ہو، مگر وقت آ گیا ہے کہ تم جان لو، تمہاری ساس کو تمہاری ماں سے پرانا بغض تھا۔ میرے دل میں جیسے کسی نے چٹان رکھ دی ہو، آنکھیں پھیل گئیں، لب ہلے مگر آواز نہ نکلی۔ کئی سال پہلے تمہاری ماں نے ایک مدرسے کے چندے میں بے شمار خواتین کو عطیہ دیا تھا، اور تمہاری ساس بھی چندہ جمع کرنے والوں میں شامل تھی۔ اس دن تمہاری ماں نے سب کے سامنے سچائی بول دی کہ کچھ خواتین پیسے خود رکھ لیتی ہیں۔ بس وہ دن اور یہ دن، تمہاری ماں کی سچائی تمہاری ساس کی دشمنی بن گئی۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے،
میں نے نظریں جھکا لی. مجھے ایسا لگا جیسے زمین میرے پیروں تلے سے کھسک گئی ہو. بیٹی، تمہیں دیکھ کر لگتا ہے جیسے تم اپنی ماں کی تربیت کا اصل عکس ہو. تم نے بدلہ نہیں لیا، صبر کیا. تم نے نفرت کا جواب محبت سے دیا. میں نے آنکھوں کے کنارے خشک کیے اور آہستہ سے کہا، خالہ، میں نے کبھی ماں کی پرانی باتیں نہیں جانی، اور جانتے بھی تو شاید یہی کرتی جو آج کر رہی ہوں. خالہ نے میرے سر پر ہاتھ رکھا. تم نے اپنی نسل کی کہانی بدل دی ہے فاطمہ. تم نے ایک دشمنی کو مٹا دیا. اسی دن شام کو ڈاکیہ خط لایا. لفافے پر عاطف کا نام لکھا تھا. میرے ہاتھ کانپنے لگے. میں نے دھڑکتے دل سے لفافہ کھولا. فاطمہ، امی کی طبیعت کا سن کر دل بیٹھ گیا ہے. میں فوراً چھٹی کی درخواست دے رہا ہوں. انشاءاللہ اگلے ہفتے تک واپس آ جاؤں گا. بس تم ہمت سے کام لینا، امی کو کچھ نہ ہونے دینا. مجھے یقین ہے تم سب سنبھال لو گی. عاطف. خط کے ایک ایک لفظ سے جیسے پچھتاوا ٹپک رہا تھا اور امید بھی. میرے پاس موبائل نہیں تھا. امی کا موبائل بھی ان کی بیماری کے بعد میں نے کہیں نہیں دیکھا. اور رہی سونیا تو وہ ہم سے لگ رہتی تھی. شاید اس نے میری بات نہیں کروائی عاطف سے، اسی لیے اسے مجبوراً خط لکھنا پڑا. میں نے خط بند کیا اور ساس کے بستر کے پاس بیٹھ گئی. ان کی آنکھیں کھڑکی کی طرف جمی ہوئی تھی. میں نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور کہا، امی، آپ کے بیٹے کو واپس آنا ہے، مگر وہ ایک بدلتی ماں کو دیکھنا چاہے گا. اور میں اب بھی وہی فاطمہ ہوں جو آپ کو ماں مانتی ہے. میں خدمت کروں گی، بدلہ نہیں لوں گی. ان کی پلکوں سے قطرہ آنسو بہا اور میرا دل مطمئن ہو گیا. یہ میرا فیصلہ تھا کہ میں انتقام کے نہیں رحم کے وارث بنوں گی، کیونکہ نسل در نسل چلنے والی نفرتیں وہیں دفن ہو جاتی ہیں جہاں کوئی معاف کرنے کا ہنر جان لے. عاطف کی واپسی کی تاریخ جیسے جیسے قریب آ رہی تھی، گھر کی فضا میں خاموشی کے بجائے ایک بے چینی سی بڑھنے لگی تھی. ساس اب بھی بستر پر تھیں، کمزور مگر ہوش میں. ان کی آنکھیں اکثر دروازے کی سمت رہتی، جیسے کسی کا انتظار ہو، اور وہ کوئی اور نہیں، ان کا بیٹا عاطف تھا. سونیا نے نئی چادریں نکالی، صحن میں جھاڑو دی اور ساس کے کمرے میں پھول رکھے. مگر میں آج بھی اسی طرح ان کے پاس بیٹھی خدمت کر رہی تھی، بنا کسی بدلے، بنا کسی تعریف کے. اور پھر وہ دن آ گیا. دوپہر کے وقت دروازے پر دستک ہوئی. میں نے دروازہ کھولا تو سامنے عاطف کھڑا تھا، چہرہ سفر کی تھکان سے بھرا، مگر آنکھوں میں گھبراہٹ تھی. امی کیسی ہیں؟ اس نے فوراً پوچھا. کمزور ہیں مگر ہوش میں ہیں. عاطف تیزی سے اندر آیا. میں خاموشی سے پیچھے ہٹ گئی. وہ ساس کے پاس آ بیٹھا اور ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھا. آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے. امی، کیا ہو گیا آپ کو؟ ساس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی اور پھر ان کا دایاں ہاتھ، جو جزوی طور پر حرکت کر سکتا تھا، آہستہ آہستہ میری سمت اٹھا. لب تو خاموش تھے مگر ان کی نگاہیں اور اشارہ صاف کہہ رہے تھے، فاطمہ. عاطف کی نظریں یکدم مجھ پر مرکوز ہو گئیں. اس کی آنکھوں میں سوال تھے، وہی سوال جو کبھی میری صفائی سنے بغیر جواب پا لیتے تھے. امی، فاطمہ، اس نے دبی دبی آواز میں دہرایا. اور پھر کچھ لمحوں بعد وہ اٹھ کر میرے قریب آیا. یہ سب کیسے ہوا؟ اور کیا تم نے واقعی میری ماں کو سنبھالا ہے؟ لہجہ حیران کن کم اور تفتیشی زیادہ تھا. میں نے مختصر جواب دیا، جو بیٹی اپنے گھر والوں کو سنبھالے وہ سوال نہیں سنبھالا کرتی. عاطف کا چہرہ سخت ہو گیا. وہ شاید سمجھنے نہیں آیا تھا، بس جاننے آیا تھا، اور وہ بھی اپنے زاویے سے. اگلے دن گھر میں فضا بدلی ہوئی تھی. سونیا نے عاطف سے کچھ سرگوشیاں کی. بھائی، فاطمہ نے ماں جی کو کمزور ہونے دیا. ہم تو کہتے رہے مگر وہ ہر بات میں خود کو مظلوم ظاہر کرتی رہی. یہی باتیں عاطف کے دل میں پہلے ہی کسی بیج کی صورت تھی، اب زہر بن کر پھوٹنے لگی. اسی شام جب میں دوا دینے آئی، عاطف نے روک دیا. اب تم نہیں سونیا دیکھی. میں ٹھٹک گئی مگر کچھ نہ بولی. عشاء کے بعد جب میں صفائی کر رہی تھی تو عاطف نے آواز دی، فاطمہ، ایک بات پوچھنی ہے. میں پاس آ گئی. اس نے سرد لہجے میں کہا، تمہیں ماں سے خدمت کا بدلہ لینا تھا؟ کیا یہ سب تمہارے صبر کا ڈرامہ تھا؟ میرے اندر کچھ ٹوٹا مگر میں نے خود کو سنبھالا. عاطف، صبر صرف دکھ کی چادر نہیں، قربانی کی راہ بھی ہے. اگر تمہیں شک ہے تو پھر میں اپنا فریضہ خاموشی سے ادا کروں گی. جواب دینے کا وقت گیا. عاطف کا چہرہ سختی سے بند ہو گیا. اس نے کچھ نہ کہا، بس کمرے سے نکل گیا. اگلے دن سونیا کا رویہ میرے ساتھ بدلنے لگا. جو کام پہلے میرے ذمہ تھے وہ اب سونیا کرتی، مگر انداز ایسا ہوتا کہ گویا میں کسی بھول کی سزا کاٹ رہی ہوں.
सास भी शर्मिंदगी की नजरों से मुझे देखती, मगर वो बोल नहीं सकती थी। उनके लब हिलते जैसे कुछ कहना चाहती हूँ, मगर जुबान साथ न देती। एक शाम आतिफ की मेज पर रखी डाक में मेरा पुराना खत मिला। वो खत जो मैंने सास की खिदमत के दौरान लिखा था, मगर कभी भेजा नहीं था। उसने वो पढ़ा और शायद उससे कुछ एहसास हुआ, मगर उस एहसास ने उसके लहजे को नरम करने की बजाय और कठोर बना दिया। ये सब तुमने दिखाने के लिए किया, ताकि मैं तुम्हें नेक कहूं? मैंने धीरे से कहा। अगर दिखाना होता तो लफ्जों से दिखाती, सजदों से नहीं। उस रात मैं छत पर गई, आसमान साकत था, सितारे खामोश और मेरे दिल की गहराई में वही पुरानी आवाज उभर रही थी। फातिमा, तुम्हारा रब तुम्हारे सब्र का हिसाब रख रहा है, बस लोगों से उम्मीद मत रखना। मैं जान चुकी थी, जब मजलूम की गवाही वक्त से नहीं मिलती तो इल्जाम ही उसका मुकद्दर बन जाता है। लेकिन मेरा यकीन इंसानों पर नहीं रहा था। अब जो आवाज मेरे अंदर थी वो फातिमा की आवाज नहीं, उसकी थी जिसने हर दुख को लिखकर ऊपर भेज दिया था। और वो ऊपर वाला अब खामोश नहीं रहने वाला था। दिन ब दिन सर्दी बढ़ती जा रही थी, मगर मेरे दिल में आतिफ के रवैये की सर्द महरी उस मौसम से ज्यादा बेरहम हो चुकी थी। आतिफ ने मेरे सलीके, मेरी खामोश दर्द खिदमत और मेरी खामोशी को कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। अब वो सोनिया की हर बात पर आंख बंद करके यकीन करने लगा था। अम्मी को इस हाल तक पहुंचाने वाला कोई और नहीं, तुम हो। ये वो जुमला था जो उसने चंद दिन पहले मुझसे कहा था, और ये जुमला मेरे वजूद पर उस चुप की एक और पर चढ़ा गया, जिसे मैं सजदों में उतारते उतारते थक चुकी थी। सास के होंठ अब अक्सर कुछ कहना चाहते, उनका हाथ भी इशारा करता, मगर आतिफ उन्हें नजरअंदाज कर देता। अम्मी आराम करे, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। वो उनके हर इशारे को बीमारी का असर समझ कर टाल देता। मैं कभी कभार उनके हाथ में समझ रही हूँ, आप जो कहना चाहती हैं वो मुझे सुनाई दे रहा है। एक रोज दोपहर को जब मैं दवा देने उनके पास गई तो वो दोनों हाथों से बार बार कमर की तरफ इशारा करने लगी, जैसे किसी चीज की तरफ तवज्जो दिला रही हूँ। मैं समझ न सकी। कमरे का कोना देखा तो पुरानी पेटी रखी थी। मैंने दराज खोला, अंदर एक पुराना रुमाल था। उसमें एक तह किया हुआ कागज मिला, जैसे बरसों पुरानी तहरीर किसी मुकद्दर की गवाही बनकर छुपी रही हो। वो एक खत था, पुरानी तारीखों के साथ, शायद मेरी सुसर की तरफ से सास के नाम। खत में एक जुमला नुमाया था, तुम्हारे अंदर की जिद और अना हमारी बेटी के ससुराल बर्बाद कर चुकी है। अब तुम अपनी बेटी का बदला अपनी बहू से न लेना। फातिमा अगर तुम्हारे घर आई तो उसे बेटी बनाकर रखना, वरना मेरे जमीर की कब्र तुम्हें कभी माफ ना करेगी। मेरे हाथ कांपने लगे। ये सच, ये खत शायद वो दलील था जिसे मेरी सास बोलकर न कह सकी, पर दिखा देना चाहती थी। मैंने खत तह करके सास के हाथ में दिया। उन्होंने मेरा हाथ मजबूती से थाम लिया। उनकी आंखें नम हो गईं। ये वो लम्हा था जहां एक जालिम माँ के अंदर की ममता पहली बार बेदार हुई थी। लेकिन अफसोस, आतिफ ने वो खत कभी नहीं देखा। उसने वक्त को समझने का मौका ही न दिया। कुछ दिन बाद सोनिया ने मोहल्ले की खवातीन को चाय पर बुला लिया। मैं चुपचाप सबकी खिदमत करती रही। बेटी, ये वही फातिमा है ना, जिसके बारे में मोहल्ले में काफी बातें फैली हुई हैं? मोहल्ले की एक बुजुर्ग खातून रशीदा खाला ने कहा। हाँ खाला, यही है, सोनिया ने खुश्क लहजे में जवाब दिया। रशीदा खाला ने फातिमा की तरफ देखकर कहा, मैं तो कहूंगी अगर हर बहू ऐसी हो तो घर जन्नत बन जाए। जब से तुम्हारी अम्मी बीमार हुई हैं, सबने देखा है कि फातिमा दिन रात उनके साथ है। हंसते हंसते रो दी है ये बच्ची। एक और पड़ोसन ने बात बढ़ाई। मुझे याद है फातिमा एक दिन अम्मी को लेकर दवा के लिए खुद पैदल क्लिनिक तक गई थी, जब तुम गाड़ी में बाजार जा रही थी। हम सबको पता है कौन क्या कर रहा है। सोनिया के चेहरे का रंग बदलने लगा। वो बात बदलने की कोशिश करने लगी। खाला, कुछ लोग दिखावा भी तो करते हैं, रशीदा खाला ने सख्त लहजे में कहा। दिखावा वो करता है जिसके दिल में फरेब हो, और फातिमा की आंखें तो सच बोलती हैं। मैं खामोश खड़ी सब कुछ सुन रही थी, मगर मेरे दिल के अंदर पहली बार एक रोशनी सी चमकी। मोहल्ला, वही मोहल्ला जो हमेशा तमाशाई रहा था, आज मेरे किरदार का गवाह बन गया था। आतिफ दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसने खवातीन की बातें सुनी मगर चुप रहा। उसकी नजरें मुझ पर थीं। शायद वो पहली बार देख रहा था कि मेरे किरदार की गवाही मेरे अल्फाज से नहीं, मेरे अमल से मिली है। उस रात जब सोने गई तो सास के बिस्तर के पास बैठी। उनकी आंखों में सुकून था और मेरा दिल मुतमईन।
میرے رب نے میری آواز سنی اور اس نے میرے کردار کو بولنے دیا جب سب نے میرے لب سی دیے تھے۔ سچ نے خاموشی میں جنم لیا تھا اور اب خاموشی خود گواہی بن چکی تھی۔ رات کے وقت فضا میں غیر معمولی خاموشی تھی۔ کمرے کی کھڑکی سے اندر آتی ٹھنڈی ہوا نے ایک عجیب بے چینی سی بھر دی تھی۔ سانس کا سانس مسلسل بھاری ہوتا جا رہا تھا۔ ان کی سینے کی حرکت سست ہو گئی تھی اور ان کی آنکھیں جو کبھی مجھے سختی سے دیکھتی تھیں اب محض ایک خالی خاموش التجا بن گئی تھی۔ میں ان کے پاس بیٹھی ان کے ہاتھوں کو آہستگی سے سہلا رہی تھی۔ ان کے ہونٹ بار بار ہلنے کی کوشش کرتے جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہوں لیکن آواز کہیں گم ہو چکی ہو۔ میں نے ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، ہلکا سا پسینہ موجود تھا۔ امی کچھ کہنا ہے؟ وہ دھیرے سے پلکیں جھپکانے لگی، شاید ہاں کہنا چاہ رہی تھی۔ میں نے اپنا کان ان کے لبوں کے قریب لے جا کر سنا، پر وہاں صرف سانسوں کی بوجھل سرگوشی تھی۔ پھر ان کی آنکھوں سے قطرہ ٹپکا، نم نادم بے صدا۔ میرا دل بیٹھ گیا۔ آنکھوں سے بہتی وہ نمی الفاظ سے زیادہ بول رہی تھی۔ میں نے نرمی سے ان کے ہاتھ پر اپنی پیشانی رکھ دی اور دھیرے سے کہا، امی آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، سب کچھ کہہ چکی ہیں۔ آپ کی خاموشی، آپ کی آنکھیں، آپ کی سانسیں، سب نے بول دیا۔ میں نے آپ کو ماں مانا تھا اور ماں کو بیٹی سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ان کے ہاتھ میری انگلیوں میں آہستہ آہستہ سکڑنے لگے۔ ان کی آنکھیں مجھ پر جمی تھیں، وہ آنکھیں جن میں کبھی طنز ہوتا تھا، آج بس دعا تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی، میں چونکی۔ سونیا تھی، چہرہ گھبراہٹ سے بھرا ہوا۔ بھابھی، امی ٹھیک ہے نا؟ میں نے سونیا کو خاموشی سے پاس بلایا۔ وہ بھی ساس کے قریب آ کر بیٹھ گئی، ان کے پاؤں سہلانے لگی۔ ماں جی کچھ بولیے، دیکھیے میں پاس ہوں۔ لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ وقت جس نے ان کی ساری عمر میں سختی کا چرچا رکھا اب خود نرمی کی طلب میں گھٹ رہا تھا۔ ساس کی سانسیں دھیرے دھیرے کمزور ہونے لگی۔ میں نے ان کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ امی آج میں آپ کو ایک بیٹی کی آخری خدمت دے رہی ہوں۔ میں آپ کو ماں کہہ کر ہی رخصت کروں گی۔ کوئی شکایت نہیں، بس دعا ہے کہ وہاں رب آپ کے دل کو وہ سکون دے جو یہاں شاید کبھی نہ آیا۔ میرے الفاظ جیسے خاموشی کی چادر میں لپٹ کر ان کے روح کے گرد پھیلنے لگی۔ ایک لمبی سانس، ایک آخری جنبش اور پھر ایک گہری بے آواز خاموشی۔ ان کی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھیں اور پلکیں ساکت ہو گئیں۔ میں نے ان کی پیشانی پر بوسہ دیا اور آہستہ سے آنکھیں بند کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کمرے میں ایک غمگین سکوت چھا گیا۔ سونیا بے اختیار رونے لگی اور میں نم آنکھوں کے ساتھ وہ چہرہ دیکھتی رہی جس کے ساتھ میرا تعلق ہر روز آزمائش میں رہا۔ لیکن آج وہ سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ میں نے نہ صرف ان کا جسم سنبھالا بلکہ غسل سے لے کر کفن تک ہر مرحلے میں خود شریک ہوئی۔ لوگ حیران تھے کہ فاطمہ جس پر سب نے ظلم کیا وہ آج سب سے آگے کھڑی ہے۔ میں نے بس دل ہی دل میں اتنا کہا، یا رب میرے صبر کو قبول فرما۔ یہ میری ماں تھی اور ماں کی خدمت میں بیٹی کبھی تھکتی نہیں ہے۔ جنازے کی تیاری مکمل ہوئی، عورتیں آئیں، دعا ہوئی اور وہ وجود جو کبھی میرے لیے قید کا سبب تھا آج میرے ہاتھوں سے رخصت ہوا۔ میں نے انہیں رخصت کیا ایسے جیسے بیٹی ماں کو آخری بار سینے سے لگا کر رخصت کرتی ہے۔ کبھی کبھی معافی زبان سے نہیں آنکھوں سے مانگی جاتی ہے۔ میں نے معاف کر دیا تھا کیونکہ میرا دل چھوٹا نہ تھا اور نہ ہی میرا رب۔ جنازے کا دن پورے محلے کے لیے ایک سوال بن گیا۔ ہر زبان پر ایک ہی بات تھی، فاطمہ نے اپنی ساس کو خود کفن دیا۔ عورتوں کی محفل میں سرگوشیاں تھیں، مرد حضرات بھی آنکھوں سے فاطمہ کی طرف تعجب سے دیکھ رہے تھے۔ کوئی یہ ماننے کو تیار نہ تھا کہ جس بہو پر ہمیشہ انگلیاں اٹھائی گئیں وہ آج ساری رسومات میں سب سے آگے تھی، نہ صرف موجود بلکہ خاموش، باوقار اور پرسکون۔ سونیا میرے قریب آ کر کھڑی ہوئی، اس کے چہرے پر ایک ادھورا سا جملہ لرز رہا تھا، آنکھوں میں سرخی، لب خاموش، جیسے وہ بہت کچھ کہنا چاہتی ہو مگر الفاظ ساتھ چھوڑ رہے ہوں۔ نماز جنازہ کے بعد جب سب لوگ قبر کی طرف روانہ ہوئے عاطف پیچھے ہی رک گیا۔ وہ دور ایک ستون کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا، خاموش اور الجھا ہوا۔ میں اس کے قریب گئی نہیں، بس دور سے دیکھا کہ وہ اب بھی خود سے لڑ رہا تھا۔ کبھی کبھی انسان سچ کو دیکھ کر بھی اس کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں کرتا، اور وہی حال اس وقت عاطف کا تھا۔ دفن کے بعد جب سب واپس لوٹے سونیا میرے کمرے کے دروازے پر آ گئی۔ ہاتھ میں امی کا پرانا پرس تھا جسے وہ ہمیشہ اپنے تکیے کے نیچے رکھتی تھی۔ بھابھی کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟
میں نے دروازہ کھول دیا۔ وہ آئی اور چپ چاپ قالین پر میرے قدموں پر بیٹھ گئی۔ مجھے کچھ کہنا ہے، بہت دیر ہو چکی ہے، مگر اب نہیں چھپا سکتی۔ میں نے کچھ نہ کہا، بس بیٹھ گئی۔ اس کے مقابل اس نے پرس کھولا اور وہی خط نکالا جو میں نے چند دن پہلے ساس کی پیٹی سے نکالا تھا، ابو کی طرف سے ساس کے نام۔ یہ خط میں نے پڑھا ہے۔ سچائی تو بہت پہلے جان چکی تھی، مگر میری ضد، میری انا نے سچ چھپا لیا۔ سونیا کی آواز تھرا رہی تھی۔ امی کو تمہاری ماں سے بغض تھا اور وہی بغض تم پر اتارا گیا۔ وہ ہر وقت یہی کہتی تھیں کہ تم بھی اپنی ماں کی طرح زبان والی ہوگی، مگر تم تو بالکل الٹی نکلی۔ بھابھی، میں نے جھوٹ بولے، الزام لگائے، تمہاری نیک نیتی کو بدنام کیا، مگر اب جب میں نے ماں کو تمہارے ہاتھوں میں جاتے دیکھا تو دل پھٹ گیا۔ اس کی آواز ہچکیوں میں بدل گئی۔ بھائی کو سب سچ بتا دیا ہے، سب ایک ایک بات۔ میں چونکی۔ کیا؟ ہاں، ابھی جب وہ نماز کے بعد مسجد کے باہر بیٹھے تھے، میں گئی اور سب کہہ دیا۔ ماں کے ساتھ ہمارا رویہ، جھوٹا الزام، کڑا بھوکا رکھنا، دروازہ بند کرنا، سب، اور تمہاری خدمت۔ میرے دل میں ہلچل سی ہوئی، جیسے برسوں کا بوجھ اچانک کندھوں سے اترنے لگا ہو۔ بھائی بس چپ رہا، آنکھیں نم تھی، کچھ نہ بولا، بس اتنا کہا، مجھے وقت دے دو، خود سے شرمندہ ہوں۔ میں نے سونیا کا ہاتھ تھاما۔ تم نے دیر سے صحیح پر سچ بول دیا، اب رب سے بھی معافی مانگو اور خود کو بھی معاف کرو۔ سونیا نے میری گود میں سر رکھ دیا۔ بھابھی، اگر تم نہ ہوتی تو شاید ماں ہماری کبھی ماں بن ہی نہ پاتی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سچائی نے اپنا آپ دکھایا، بغیر آواز، بغیر الزام، بغیر کسی ثبوت کے، صرف کردار کی گواہی کے ساتھ۔ اور میں آج پہلی بار خالی محسوس کر رہی تھی، نہ دل میں بوجھ، نہ زبان پر شکایت، بس ایک سکون جیسے اندر کا موسم بدل چکا ہو۔ رات کا وقت تھا، ساری فضا پر ایک عجب سی تھکن اور سکوت طاری تھا، جیسے پورا گھر کسی اندیکھے بوجھ سے دب گیا ہو۔ ساس کے جانے کے بعد ہر کمرہ، ہر دیوار اور ہر در کھلا تو تھا، مگر ویرانی میں لپٹا ہوا۔ وہ ویرانی جو صرف جسموں کی جدائی سے نہیں آتی، بلکہ رشتوں کے درمیان برسوں سے بند دروازے جب ایک لمحے میں کھل جائیں تو باقی ساری ہوا رک سی جاتی ہے۔ عاطف میرے پیچھے پیچھے آنگن میں آیا۔ قدموں کی چاپ میں ایک تذبذب تھا، جیسے وہ رکنا بھی چاہتا ہو اور قریب بھی آنا چاہتا ہو۔ میں نے پیٹھ نہیں موڑی، صحن کی وہ پرانی چادر جسے دھوپ دینے رکھی تھی اس پر بیٹھ کر آسمان کو دیکھتی رہی۔ وہ آہستہ آہستہ قریب آیا اور پھر میرے سامنے بیٹھ گیا۔ کچھ لمحے صرف سانسوں کی آواز تھی، کوئی بول نہیں رہا تھا، صرف فضا میں ایک خفی سی تڑپ تھی۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، فاطمہ۔ میری پلکیں ہلی مگر میں خاموش رہی۔ مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ آواز تھکی ہوئی تھی، جیسے برسوں کا بوجھ لے کر نکلی ہوں۔ میں نے تمہیں تکلیف دی، تم پر شک کیا، تمہاری خاموشی کو غلط سمجھا اور تمہیں وہ مان تک نہ دے سکا جس کی تم ہمیشہ حقدار تھی۔ میں نے دھیرے سے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ عاطف کا چہرہ سچ میں بھیگ چکا تھا، آنکھیں لال، پلکیں نم، اور وہ نرمی جو کبھی پردیس کی فضا میں گم ہو چکی تھی آج اس کی آواز میں جھلک رہی تھی۔ فاطمہ، مجھے افسوس ہے، کسی ایک لمحے کا نہیں، ہر اس لمحے کا جب تم نے کچھ کہنا چاہا اور میں نے ماں، بہن یا کسی اور کی بات کو تم پر ترجیح دی۔ مجھے تم پر یقین نہ کرنے کا افسوس ہے، اور یہ پچھتاوا شاید ساری زندگی میرے ساتھ چلے گا۔ میرا دل جیسے سکڑ گیا۔ یہ وہ شخص تھا جس کے لیے میں نے خاموش رہ کر سچ کا بوجھ سہا، جس کے لیے ساس کے رویے کو سہ کر محبت کی ڈور تھامے رکھی، اور آج وہ خود اپنے لفظوں میں ندامت کے چراغ روشن کر رہا تھا۔ میں نے کچھ نہ کہا، صرف نظریں جھکا لیں۔ فاطمہ، اگر تم معاف نہ کرو تو میں سمجھوں گا تم حق پر ہو، اور اگر معاف کر دو تو شاید میری زندگی کی سب سے بڑی دعا قبول ہو جائے۔ میں آہستہ سے اٹھی اور بنا کچھ کہے اندر چلی گئی۔ عاطف وہیں بیٹھا رہا، شاید یہ سوچ کر کہ میں ناراض ہو کر گئی ہوں، لیکن میرے قدم وہاں نہیں رکے۔ میرے قدم سیدھے اس کمرے میں گئے جہاں میں برسوں سے خاموشی کے سجدے کرتے آئی تھی۔ میں نے وضو کیا، نہ آنکھوں کی نمی پہنچی، نہ دل کی لرزش روکی۔ مصلی بچھایا اور ایک بار پھر اپنے رب کے سامنے جھک گئی۔ یا رب، آج وہ لمحہ ہے جس کا میں نے خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ جس زبان نے مجھے کبھی حقیر کہا، وہی آج معافی مانگ رہی ہے۔ تو نے میرے صبر کا پھل دیا، اب تو ہی گواہ رہے کہ میں تیرے انصاف پر راضی ہوں اور تیرے فیصلے پر میرا سر تسلیم خم۔ سجدہ طویل ہوتا گیا اور آنکھوں سے بہنے والا ہر قطرہ اس رب کی گواہی تھا جس نے فاطمہ کے صبر کو عظمت میں بدل دیا تھا۔
جب میں سجدے سے اٹھی دل مکمل ہلکا ہو چکا تھا، زبان پر کوئی شکوہ نہیں تھا اور دل میں کوئی درد نہیں۔ عاطف اب بھی آنگن میں بیٹھا تھا، سر جھکائے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑ تھا۔ میں اس کے قریب آئی اور آہستہ سے کہا، عاطف، اگر میرا رب مجھے معاف کر سکتا ہے تو میں تمہیں کیسے نہ کروں؟ میں نے تمہارا انتظار صبر سے کیا، تمہاری ماں کی خدمت محبت سے اور تمہاری واپسی کا استقبال خاموشی سے۔ اب تمہاری معافی کو انکار دینا میرے درف کے خلاف ہوگا۔ عاطف نے سر اٹھایا، آنکھوں میں ایک سکون ابھر آیا، وہ سکون جو صرف معافی سے ملتا ہے، وہ نرمی جو صرف وفا میں پنپتی ہے۔ فاطمہ، تم واقعی ایک نعمت ہو اور میں ایک دیر سے جاگتا ہوا انسان۔ میں مسکرا دی، وہ مسکراہٹ جو کبھی آنسوں میں چھپی رہتی تھی آج لبوں پر کھل کر آئی۔ یہ لمحہ میری فتح نہیں تھی، یہ اس عورت کی فتح تھی جس نے صبر کو سجدہ بنایا اور معافی کو عظمت۔ آج میری خاموشی نہیں بولی، میرا کردار بولا تھا، اور وہ بول ہمیشہ کے لیے عاطف کے دل میں گونجنے والا تھا۔ رات دیر تک صحن میں بیٹھے ہوئے میں سوچ رہی تھی، کیا واقعی میری زندگی کا وہ باب ختم ہو چکا ہے جو برسوں مجھ پر بوجھ بنا رہا؟ کیا میری خاموشی نے حقیقتاً کوئی صدا بنائی تھی؟ عاطف کی معافی، سونیا کا پچھتاوا، محلے کی گواہی اور ساس کی خاموش وفات، سب کچھ ایک خواب سا لگ رہا تھا۔ اگلے دن صبح ناشتے کی میز پر عجیب سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ پہلی بار عاطف میرے ہاتھ سے ناشتہ لیتے ہوئے جھجکا نہیں، بلکہ شکریہ کے ساتھ مسکرایا۔ سونیا نے چائے میرے قریب رکھی اور دھیرے سے کہا، بھابھی، اگر آپ اجازت دیں تو آج میں امی کے قرآن والے کمرے کی صفائی کر لوں؟ میں نے نرمی سے سر ہلا دیا۔ وہی گھر جہاں میرے سچ کو دفن کیا گیا آج میرے صبر کے آگے سر جھکائے کھڑا تھا۔ دوپہر کو جب ہم بیٹھے تھے، عاطف نے کچھ لمحے چپ رہنے کے بعد کہا، فاطمہ، میں نے فیصلہ کیا ہے، اب ہم یہاں نہیں رہیں گے۔ تم بہت سہ چکی ہو، اب تمہیں ایک نیا آغاز چاہیے۔ میں نے سوالیہ انداز میں دیکھا۔ امریکہ میں میرا مستقل ورک پرمٹ ہو چکا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ وہاں رہو، کسی نئے شہر، نئے آسمان اور نئے احترام کے ساتھ۔ میرے دل میں ایک عجیب سا سکون اترا۔ میں نے کبھی پردیس کے خواب نہیں دیکھے تھے، مگر آج یہ بات مجھے خواب جیسی نہیں، حقیقت جیسی لگی، وہ حقیقت جس میں میری زندگی کا سورج اب روشنی دینے لگا تھا۔ اگلے کچھ دن خاموش تیاریوں میں گزر گئے۔ پاسپورٹ، کاغذات، ویزا کی کارروائی، سب کچھ تیزی سے مکمل ہو رہا تھا، لیکن میرے دل میں ایک بات واضح تھی، میں یہاں کی زمین پر کچھ چھوڑے بغیر نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں نے محلے کی خواتین کو ایک آخری دعوت دی، سب حیران تھیں مگر آئیں۔ جب سب بیٹھ گئیں تو میں ان کے سامنے گئی اور نرمی سے بولی، آج اب سب کی موجودگی میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ اس گھر میں جو کچھ مجھ پر گزرا وہ آپ سب جانتے ہیں، لیکن جو بات شاید کوئی نہ جان پائے وہ یہ ہے کہ میں نے کسی سے بدلہ نہیں لیا، نہ زبان سے نہ دل سے۔ میری خاموشی میری ڈھال بنی اور سجدے میرے ہتھیار۔ میں جا رہی ہوں، مگر صرف ملک نہیں بدل رہی، میں وہ فاطمہ لے جا رہی ہوں جسے تم سب نے دیکھا پر پہچانا اب ہے۔ میں سب کو معاف کرتی ہوں، ان کو بھی جنہوں نے زخم دیے اور ان کو بھی جو تماشائی بنے رہے۔ سب کی آنکھیں نم ہو گئیں اور میری باتیں خاموش دعا بن کر اس کی سماعتوں میں اترتی رہیں۔ 2 ہفتے بعد ہمارا سفر شروع ہوا۔ ہوائی جہاز کے اندر عاطف میرے ساتھ بیٹھا تھا اور ہم پہلی بار ایک ایسے رشتے کی بنیاد رکھ رہے تھے جس میں اعتماد، عزت اور معافی شامل تھی۔ امریکہ کی ایک چھوٹی سی پرسکون بستی میں ہمارا نیا گھر تھا۔ شام کی روشنی میں جب میں کھڑکی کے پاس بیٹھی باہر کا منظر دیکھتی تو مجھے اپنا ماضی ایک بند کتاب کی طرح یاد آتا اور میں شکر ادا کرتی۔ عاطف اب مکمل بدل چکا تھا، وہ ہر بات میں مشورہ لیتا، ہر صبح فاطمہ تمہاری رائے کہتا۔ وہی مرد جو کبھی خاموشی کو کمزوری سمجھتا تھا آج اسی خاموشی سے محبت کرنے لگا تھا۔ ایک دن میں نے خود سے قلم اٹھایا اور اپنے ہاتھ سے وہ سچ لکھنے کا فیصلہ کیا جو کبھی کسی کو سنایا نہیں تھا۔ میں فاطمہ ہوں، ایک عام سی لڑکی جسے گاؤں سے اٹھا کر سسرال کی اندھی گلیوں میں ڈال دیا گیا۔ میں نے چپ سہی، الزام سہے، بھوک اور بند دروازے سہے، لیکن میں ٹوٹی نہیں، کیونکہ میرے سجدے کبھی خالی نہیں گئے۔ میں نے ساس کی نفرت کو ماں کی ممتا میں بدلا، شوہر کے شک کو اعتبار میں بدلا اور اپنی خاموشی کو صدا بنا کر دنیا کو سنوایا، کیونکہ خاموشی کمزوری نہیں طاقت ہے، بدلہ نہیں معافی جیت ہے، ظلم سہنا نہیں سہ کر اجالا کرنا ہمت ہے۔ میری یہ کہانی اب میری طاقت تھی اور میں چاہتی تھی
کہ یہ ہر اس عورت تک پہنچے جو خود کو کمزور سمجھتی ہے، جو صبر کے بدلے صرف آنسو مانگتی ہے۔ میری زندگی کا سبق یہ ہے کہ جو صبر کرتا ہے وہی اصل فاتح ہوتا ہے۔ بدلے میں بدلہ لینا آسان ہے، لیکن معاف کر دینا یہی انسان کی اصل طاقت ہے۔ میں فاطمہ ہوں اور میری خاموشی آج بھی گونج رہی ہے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔